10 بج رہا ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلبہ اور پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ کامیاب اجلاس مسلسل کئی گھنٹوں سے جاری ہے۔ آغاز میں آپ تمام حضرات نے طلباء کا پروگرام سماعت فرمایا، تقریریں سنی، نعتیں سنی، نظمیں سنی، مکالمے سنے، اور پھر اس کے بعد مقررین کی تقریریں بھی موقع کی مناسبت سے آپ نے سماعت فرمائی۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کا اعجاز، اس کی تاثیر، اس کی حقانیت اور صداقت، یہ ساری باتیں پوری تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ مدارس کی اہمیت، یہاں پڑھنے اور پڑھانے والوں کے مقام اور مرتبے کا ذکر، یہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ پہلے میرا بھی خیال تھا کہ قرآن کی عظمت پر ہی کچھ گفتگو کروں گا، لیکن جب پیشرو مقررین نے اس موضوع پر اچھی خاصی اور مؤثر گفتگو کر لی تو میں سوچنے لگا کہ اس موقع پر مجھے کیا بات کرنی چاہیے۔ میری یہ مشکل آسان کر دی بمبئی سے آنے والے ہمارے اس دوست نے، جنہوں نے اسلام کی خوبیوں پر ایک بڑی اچھی نظم آپ حضرات کو سنائی۔ اسلام کی جو خوبیاں وہ گنوا رہے تھے، یقیناً وہ سب اسلام کی خوبیاں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام تو سراپا خوبی اور رحمت ہے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اتنا سچا اور اس قدر خوبیوں کا حامل دین اور مذہب، آج اس کے پیروکاروں کا حال اس دنیا میں بسنے والی جتنی قومیں ہیں سب سے زیادہ برا ہے، اور پوری دنیا مسلمانوں کو، اسلام کو بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ قرآن کے اوپر اعتراض، رسول کے اوپر اعتراض، شریعت کی مخصوص تعلیمات کے اوپر اعتراضات، دنیا کے مختلف گوشوں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی
ایسے لوگ موجود ہیں جو آئے دن قرآن کریم کو اور رسول اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طعن و تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اسلام اور جو مذہب اتنی خوبیوں کا حامل ہے، اس مذہب کے ماننے والوں کا یہ برا حال کیوں ہے؟ یہ آج کے اس دور میں ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جب اس مسئلے پر غور کیا جاتا ہے اور اسلام کی پوری تاریخ، اور جب میں لفظ اسلام استعمال کر رہا ہوں تو میری مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب تک کا زمانہ ہے، ورنہ اسلام تو اس دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے، جسے لے کر اس دنیا کے پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اسلام کی اس پوری تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں صاف طور سے ایک بات نظر آتی ہے کہ اسلام جن خوبیوں کا حامل ہے، اس کے پیروکار جس دور اور جس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، ان خوبیوں سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کیا، اسلامی معاشرت اختیار کی، اسلامی اخلاق اختیار کیے، اور اسلام نے معاملات کی صفائی کا جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اس دنیا نے نہ صرف مسلمانوں کی قدر کی بلکہ ان کو اپنے سروں پر بٹھایا، ان کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھائیں، اور وہ مسلمان دنیا کے جس گوشے میں چلا گیا، جس ملک میں چلا گیا، دنیا نے ان کا شاندار استقبال کیا، ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا، اپنے دلوں میں جگہ دی، اپنے وطن میں ان کو جگہ دی، نہ صرف وطن میں جگہ دی بلکہ ان کے مذہب کو قبول کیا۔ آج دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں کبھی کوئی اسلامی فوج نہیں گئی، وہاں مسلمانوں نے کبھی کوئی لڑائی نہیں لڑی، کوئی جنگ نہیں کی، لیکن آج وہاں 90%، 95% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیجئے، آپ ملیشیا کو دیکھ لیجئے، اس علاقے میں کبھی بھی کوئی اسلامی فوج نہیں گئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ وہاں کون لوگ گئے؟ وہاں وہ مسلمان تاجر پہنچے جن کے پاس سچا ایمان تھا، صحیح عقیدہ تھا، اللہ کی ذات پر ایمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تھا، قرآن کی تعلیمات ان کے ہر عمل سے ظاہر ہوتی تھی، گویا وہ چلتے پھرتے اسلام کے عملی نمونے تھے اور مبلغ تھے۔ دنیا نے ان کو دیکھا، پھر اپنے معاشرے کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے معاملات میں سچائی، امانت داری، دیانت داری، عدل اور انصاف اور انسانیت کا احترام، اونچ نیچ کے یہ قائل نہیں، یہ برادری کے خانوں میں بٹے نہیں، اور ان کے دلوں میں ہر انسان کا احترام ہے، اس سے وہ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اور دوسری طرف اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے
کہ جہاں مسلمانوں نے اپنی عملی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو نہیں برتا، بلکہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں ان کے آبا اور اجداد کا جو معاشرہ تھا، اسی معاشرے کے رنگ میں وہ رنگے رہے، اسلام کی سچی تعلیمات کو انہوں نے عملی طور سے اختیار نہیں کیا، تو وہاں مسلمان ناکام ہوا، فیل ہوا، اور کبھی بھی اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ میرے دوستو، تھوڑی دیر ہم تاریخ کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ مبعوث ہوئے، اس وقت کا معاشرہ کیا تھا؟ دنیا کی ساری برائیاں ایک ایک کر کے اس معاشرے کا حصہ تھیں۔ وہ زمانہ دنیا کا سب سے برا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں رہنے والا انسان دنیا کا سب سے برا انسان تھا۔ سارا بگاڑ لوگوں میں موجود تھا، اونچ نیچ، طبقات کی تقسیم، ذات برادری کی تقسیم، خاندان کی خاندان پر فضیلت اور برتریت، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے آپ کو بڑا اور اہم ثابت کرنے میں سارا زور صرف کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے یہاں ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کا جو معیار تھا، وہ برادری تھی، خاندان تھا، قبیلہ تھا۔ وہ اسی آدمی کی مدد کرتے تھے جو ان کے خاندان کا ہو، اسی کی مدد کرتے تھے جو ان کی برادری کا ہو، جو ان کے قبیلے کا ہو۔ قبیلے سے اوپر اٹھ کر، برادری سے اوپر اٹھ کر، حق اور انصاف کی بنیاد پر مدد کرنا ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے آپ کو روک دیا، پھر جب مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی، مکہ والوں کی طرف سے مختلف نمائندے گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ ان نمائندوں میں سے ایک نمائندے سہیل ابن عمرو تھے۔ انہوں نے گفتگو کی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو دیکھا۔ 14 یا 1500 صحابہ کرام تھے۔ دیکھا کہ یہ مختلف قبیلے کے لوگ ہیں، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ ہیں۔ اس میں وہ بھی ہیں جو ہمیشہ آزاد رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے اوپر غلامی کا کبھی داغ لگ چکا ہے، وہ آزاد کیے گئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو گورے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کالے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو امیر ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو غریب ہیں اور فقیر ہیں۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ کب تک آپس میں متحد رہ سکتے ہیں۔ ان کا وہی جاہلی تصور تھا کہ اتحاد اور اتفاق خاندان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، قبیلے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، برادری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ یہ تو مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ وقتی طور سے متحد ہو گئے ہوں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے ان میں اتفاق اور اتحاد باقی رہے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ اور اس کا اظہار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کیا کہ میں جن لوگوں کو آپ کے ارد گرد دیکھ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت پڑے گا تو یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔
انہوں نے گالی دے کر، وہ گالی کے الفاظ بخاری شریف کی روایت میں ہیں، وہ گالی کے الفاظ بھی علماء نے نقل کیے ہیں اور ٹھیٹھ اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ گالی دے کر فرمایا کہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جاہلی تصور جو تھا کہ اتفاق اور اتحاد خاندان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، برادری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، قوم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تعاون کی، تناصر کی، اتحاد اور اتفاق کی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنیت کو کس طرح تبدیل فرمایا اور کس طرح لوگوں کی تربیت فرمائی۔ یہ ساری گندگیاں جو لوگوں کے ذہنوں میں سمائی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف کیا اور انسانیت کے رشتے میں پورے معاشرے کو اس طرح جوڑا کہ نہ کوئی اونچا رہ گیا، نہ کوئی نیچا رہ گیا، نہ کوئی عزت دار اور اس کے مقابل میں کوئی ذلیل ہو۔ یہ ساری اونچ نیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دی۔ اور کس طرح مٹائی؟ بڑے عجیب و غریب انداز میں آپ نے مٹائی۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی وہ مسئلہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ سے لوگ نقل مکانی کر کے کسی دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں یا کسی دوسری ریاست میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں اور پشتہا پشت تک وہاں آباد رہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ زندہ رہتا ہے کہ یہ مقامی آدمی ہے اور یہ باہر سے آیا ہوا ہے۔ اندر اور باہر کا مسئلہ موجود رہتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ یہاں زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مہاراشٹر میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے آبا اور اجداد یہاں آئے تھے، کئی پشتیں ان کی گزر گئی یہاں، لیکن آج بھی انہیں باہر کا سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان گئے، آج بھی وہ مہاجر ہی کہلاتے ہیں۔ مقامی آبادی نے کبھی ان کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا۔ یہ فرق دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو کس طرح مٹایا؟ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو وہ خالی ہاتھ آئے تھے، اپنا گھر، اپنا مال و دولت سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مدینے میں انہیں گھر کی بھی ضرورت تھی، کاروبار کی بھی ضرورت تھی، ہر طرح کے سامان کی ضرورت تھی۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے کہ مہاجرین کے لیے ایک کالونی بنانی ہے، انصار اس کے لیے چندہ دیں۔ کالونی بن جاتی، لیکن یہ کالونی اگر مدینے میں بن گئی ہوتی تو آج بھی انصار اور مہاجرین کے درمیان وہ کالونی والا سسٹم جاری ہوتا مدینے میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل فرمایا کہ مہاجرین کو انصار پر تقسیم کر دیا۔ ایک مہاجر کو ایک انصار کے حوالے کیا اور کہا آج سے یہ تمہارے گھر کا فرد ہے۔ اور پھر انصار مدینہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اپنے گھر کا فرد سمجھا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے گھر کا فرد بنا دیا ہے، میری ہر چیز میں آپ کا برابر کا حصہ ہے،
میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو جس کو آپ چاہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ یہ جذبات تھے، اس طرح شیر و شکر بنا دیا مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کے ساتھ، اس طرح آپ نے ملا دیا کہ سارے فاصلے ختم کر دیے۔ اور وہ دور، وہ زمانہ کہ جس میں خاندان ہی سب سے بڑا شرف کا سبب سمجھا جاتا تھا، بڑے خاندان تھے، چھوٹے خاندان تھے، اونچی برادریاں تھیں، نیچی برادریاں تھیں، جو غلام تھے یا جن کے اوپر غلامی کا داغ لگ چکا تھا، وہ تو انسان سمجھے ہی نہیں جاتے تھے۔ ہر طرح کا ظلم اور ہر طرح کی زیادتی ان کے اوپر روا رکھی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونچ نیچ کو کس طرح ختم فرمایا، اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ نماز مکے میں فرض ہو چکی تھی، اذان ابھی اس کا کوئی طریقہ اللہ کی طرف سے بتایا نہیں گیا تھا۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ کوئی جانے والا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک باجا ہے جو بجایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم بیچو گے؟ تو اس شخص نے یہ کہا کہ بھئی کیا کرو گے؟ کہا ہم اپنی نماز کے وقت اس کو بجا دیا کریں گے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہماری نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہ بتاؤں۔ پھر اس نے خواب ہی میں ان کو اذان اور اقامت کا طریقہ سکھایا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے اور خواب میں آنے والا فرشتہ ہے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا، پہلی اذان جو مدینے میں دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دلوائی؟ یہ کوئی معمولی شرف نہیں تھا، معمولی فضیلت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے نہیں بڑھایا، حضرت عمر کو آگے نہیں بڑھایا، حضرت عثمان کو آگے نہیں بڑھایا، حضرت علی کو آگے نہیں بڑھایا۔ ارشاد ہوا بلال کو بلاؤ۔ بلال جو حبشی النسل تھے، کالے کلوٹے تھے، موٹی ناک تھی، بھدی شکل تھی، مکے میں غلامی کی زندگی بسر کر چکے تھے اور انہیں مکے میں ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس آزاد کیے ہوئے غلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، اور جو صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور بلال ایک طرف کھڑے ہو جائیں، تم آہستہ سے اذان کے کلمات ان سے کہو اور یہ اپنی بلند آواز میں اذان دیں۔ تو پہلی اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے دلوائی۔ اور یہی نہیں، جب آپ فاتحانہ طور سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور مکہ فتح کر لیتے ہیں، آپ ام ہانی کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے مسجد حرام میں آتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں عثمان ابن طلحہ کہاں ہیں، ان سے چابی لاؤ۔
چابی لے کر کے آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کتنا اہم موقع ہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل کس کو ہونا چاہیے؟ جو افضل الانبیاء، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، کیا اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، حضرت عمر آپ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، حضرت عثمان آپ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، حضرت علی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں، آپ نے دو شخصیتوں کا انتخاب فرمایا، ایک حضرت بلال اور ایک حضرت اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید جو باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، باپ بھی آزاد کیے ہوئے غلام، پہلے غلام تھے پھر آزاد کیے گئے، اور ماں ام ایمن جو باندھی تھی وہ بھی آزاد کی گئی۔ دونوں طرف سے آزاد کیے ہوئے غلام کے بیٹے اسامہ بن زید، ان دونوں کو لے کر آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں یاد رکھو، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ اور پھر جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے بلال آگے آؤ اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کیا جا رہا ہے، ہر ایک کی خواہش اور تمنا یہ رہی ہوگی کہ کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی، لیکن یہ فضیلت اور یہ برتری اور یہ اعزاز حضرت بلال کو دے کر آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں، اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ یہ پیغام چھوڑ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے تمام لوگوں، فضیلت اور برتری خاندان، برادری، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور اسی کا اعلان تو قرآن نے بھی کیا ہے۔ جب حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہیں اور اذان دے رہے ہیں تو مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار جو اپنے خاندان کی برتری پر فخر کیا کرتے تھے، وہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ایک حبشی کالا کلوٹا ہمارا جو کبھی غلام رہ چکا ہے، اس کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر اسے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اچھا ہوا میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ ابو سفیان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں کوئی بات نہیں کہوں گا، اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو یہاں کی کنکریاں بھی میری شکایت پہنچا دیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور ہوا وہی، ان لوگوں کی جو گفتگو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے پہنچا دی۔ پھر آپ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس موقع پر آپ کے جو الفاظ ہیں، الا لا فضل لعربی علی عجمی، اے لوگو یاد رکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت تو تقوی کی بنیاد پر ملے گی۔ اور اسی موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
دنیا کے تمام انسانوں کو قرآن مخاطب بنا رہا ہے. جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کو بھی، جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو بھی. سب سے قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے عرب میں رہنے والو، عجم میں رہنے والو، یورپ میں رہنے والو، ایشیا میں رہنے والو، ہندوستان میں رہنے والو، ایک بات سن لو. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم سب کا باپ اور تم سب کی ماں ایک ہے. تو یہ اونچ نیچ کیسی، یہ برتری اور فضیلت کیسی، جب دنیا کے تمام انسانوں کی رگوں میں ایک ہی ماں باپ کا خون ہے. تو پھر کوئی خاندان کی بنیاد پر برتر کیسے ہو گیا، افضل کیسے ہو گیا، اور برادری کی بنیاد پر کوئی افضل، کوئی اونچ، کوئی نیچ کیسے ہو گیا؟ پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اور محترم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو نیک ہے، جو پرہیزگار ہے. اس کی ذات کچھ ہو، اس کی برادری کچھ ہو، اس کی نسل کچھ ہو، اس کا رنگ کچھ ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے. تو آپ نے اس اونچ نیچ کو اس طرح ختم فرمایا. اس کا کیا اثر صحابہ کے اوپر ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت میں جب حضرت بلال کو بلاتے تھے تو کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا، ہمارے سردار بلال. قریش خاندان کا یہ فرد جو عرب کا سب سے اونچا خاندان سمجھا جاتا تھا، اس خاندان کے یہ فرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی کو سیدنا کہہ رہے ہیں، ہمارے سردار، ہمارے بڑے. یہ انقلاب پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں، اور معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی عزت، جان، مال کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ اس معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ تو مسلمانوں کے بارے میں کہا، لیکن معاشرے میں ظاہر سی بات ہے صرف مسلمان نہیں ہوں گے، اس معاشرے میں دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی ہوں گے، اس میں ہندو بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے. تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ المؤمن من امین الناس بوائقہ، مومن وہ ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں. وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، معاشرے میں ہر شخص کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو. ایسا معاشرہ قائم کیا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بہت ساری ایسے جملے، ان کے معنی آپ نے تبدیل کیے تھے. عربوں میں ایک جملہ بہت مشہور تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ہر حالت میں اپنے ہی بھائی کا ساتھ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت فرمائی
اور ان کو یہ سبق سکھایا اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست کر دی کہ تمہارے تعاون اور مدد کی بنیاد نیکی پر ہونی چاہیے، اچھے کام پر ہونی چاہیے اور حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جو حق پر ہو اس کی مدد کرو، چاہے وہ تمہاری برادری کا ہو نہ ہو، تمہارے مذہب کو ماننے والا ہو نہ ہو، تمہارے خاندان کا ہو نہ ہو، اور جو ناحق پر ہو اس کی مدد ہرگز مت کرو، چاہے وہ تمہارے گھر کا ہو، تمہاری اولاد میں سے ہو، تمہارے بھائیوں میں سے ہو، تمہارے خاندان میں سے ہو۔ جب یہ مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تو ایک موقع پر آپ نے یہی جملہ دہرایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ تو صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، مظلوم کی مدد ہے کہ ظالم کے مقابلے میں اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ یہ انقلاب پیدا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جب اسلامی معاشرہ اس نہج پر قائم رہا تو اس معاشرے میں آنے والے لوگ خود بخود اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوتے تھے، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوتے تھے، اور پھر وہ زیادہ دن تک اسلام سے دور نہیں رہ پاتے تھے۔ اسلام کی تعلیمات میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ میں گفتگو لمبی ہو جائے گی، میں آخری پوائنٹ ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے، حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو آپ نے عام اعلان فرما دیا تھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، سب لوگ میرے ساتھ عمرے کے لیے چلیں۔ اس وقت کتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے؟ 1400 یا 1500۔ اور یہ 14 اور 1500 کی جو تعداد تھی یہ کتنے سالوں میں تیار ہوئی تھی؟ 13 سال مکہ کے، اور صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہے، 6 سال یہ، تو کل 19 سال۔ 19 سال کی محنت اور دعوت سے جو کل جمع پوجی تیار ہوئی تھی وہ 1400 یا 1500 مسلمانوں کی تھی۔ پھر جب حدیبیہ میں مصالحت ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اب مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، شرطیں آپس میں طے ہو گئیں، اس کے بعد جب دوسرے قبائل جو مکہ والوں کی وجہ سے اب تک مدینہ نہیں آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا گھلنا ملنا نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا معاشرہ کیسا ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو گیا تو اب دوسرے قبائل کو یہ موقع ملا کہ وہ مدینہ آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اور جو صحابہ آپ نے تیار کیے ہیں ان کی پاکیزہ زندگیوں کو دیکھیں، یہ ان کو موقع ملا، اور قبیلے کے قبیلے آتے گئے اور اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے، صلح حدیبیہ کے بعد صرف 2 سال بلکہ 1.25 سال، یہ وہ زمانہ ہے جس میں قبیلے کے قبیلے اور خاندان کے خاندان مدینے میں آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کیوں؟ انہوں نے قریب سے مسلمانوں کو دیکھا، اپنے ساتھ ان کا برتاؤ دیکھا، ان کا سلوک دیکھا،
اور اسلام کی تعلیمات میں ان کی زندگیاں رنگی ہوئی ہیں، اپنے کھلی آنکھوں سے دیکھا اور مشاہدہ کیا اور یہ محسوس کیا کہ یہ دنیا کے سب سے اچھے اور سچے لوگ ہیں، ان کے درمیان رہ کر کے ہم ہر طرح سے محفوظ ہیں، ہماری زندگیاں محفوظ ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، سب کچھ ہماری حفاظت یہاں ہوگی، وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ مکہ والوں نے صلح کی ایک شرط کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرما لیا اور آپ مدینے سے فوج لے کر نکل رہے ہیں مکہ کے لیے۔ آپ دیکھیے اس وقت یہ فوج کتنی ہے، کتنے مسلمان ہیں۔ 19 سالوں میں تعداد 1400-1500 تک پہنچی تھی، اور 1.25 سال کے بعد جب اللہ کے رسول مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 کی تعداد ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 12,000 کی تعداد ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کیسے پھیلا؟ اسی بنیاد پر پھیلا کہ لوگوں نے آ کر قریب سے اسلام کے نمونے دیکھے اور یہ دیکھا کہ ہر چلتا پھرتا مسلمان اسلامی تعلیمات کا مجسمہ ہے اور اس کا نمونہ ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو نظم میں بیان کی گئی ہیں لوگوں نے کتابوں میں نہیں پڑھی، صحابہ کی زندگیوں میں دیکھی، اس کو برتا اور اس کو محسوس کیا، وہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال بتائیے۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے یہ پوری تعداد باہر سے نہیں آئی ہے، تھوڑی تعداد باہر سے آئی ہے، باقی ہندوستان ہی میں رہنے والے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ لیکن سچی بات بتائیے کہ اسلام اور مسلمان کے یہاں آنے سے پہلے ہمارے ملک میں جو ذات برادری کا نظام تھا، جو اونچ نیچ کا نظام تھا کہ یہ سر سے پیدا ہوا، یہ چھاتی اور سینے سے پیدا ہوا، یہ پیٹ سے پیدا ہوا، یہ پیروں سے پیدا ہوا، لہذا جو پیروں سے پیدا ہوا ہے اس کا کام صرف خدمت کرنا ہے، وہ غلام ہے، وہ خادم ہے، اس کی نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی احترام ہے۔ اور جو سر سے پیدا ہوا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، چاہے جیسا ہو، صرف خاندان کی بنیاد پر اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ سچی بات بتائیے میرے بھائیوں، کیا ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ اونچ نیچ آج موجود ہے کہ نہیں ہے؟ پوری طرح موجود ہے۔ اگر یہ اونچ نیچ اسلامی معاشرے میں نہ ہوتی، جس بھید بھاؤ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مٹایا ہوتا، ہندوستان میں اسلامی معاشرے کے اندر وہ بھید بھاؤ نہ ہوتا، تو آج ہندوستان کا نقشہ مختلف ہوتا۔ لیکن ہم تو یہ پڑھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں کہ جو جاگیردار ہوتے تھے، جو زمیندار ہوتے تھے، وہ چاہے ہندو جاگیردار ہو، زمیندار ہو، یا مسلم زمیندار اور جاگیردار ہو، ان کا برتاؤ اور سلوک رعایا کے ساتھ یکساں ہوتا تھا۔ ظلم اور زیادتی جس طرح ایک ہندو جاگیردار اور زمیندار کمزوروں پر کرتا تھا، اسی طرح ایک مسلمان جاگیردار اور زمیندار بھی کمزوروں پر اسی طرح کا ظلم کرتا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ طبقے جو پچھڑے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، صدیوں سے اور ہزاروں سال سے
ان کو روندا گیا ہے اور دبایا گیا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ مسلم معاشرے میں ہمارے حقوق کا احترام بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے، تو آج ہمارے ملک کا نقشہ بالکل الگ ہوتا. صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں اسلام کے تعلق سے جو بدگمانیاں ہیں، اس کی وجہ اسلامی تعلیمات کا نقص ہے اور اس کا قصور نہیں ہے. اس کی وجہ ہم ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، اور معاشرے ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ ہے. اس لیے میرے دوستو، معاشرتی زندگی کو اپنانا یہ اسلام کی ایک خاموش دعوت ہے. ایک دعوت ہوتی ہے زبان سے اور ایک دعوت ہوتی ہے عمل سے. ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے، ہم تمام معاشرتی حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، اور معاملات کی صفائی، امانت داری، دیانت داری، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو خراب مال نہ بیچنا، سچ بولنا، کسی کا مال ہڑپ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں اور اسلامی تعلیمات چلتی پھرتی ہمیں نظر آئے، تو انشاءاللہ یہ ساری غلط فہمیاں جو ہمارے برادران وطن میں پائی جاتی ہیں اسلام کے تعلق سے، وہ ختم ہو جائیں گی. ہمارے اسلام نے تو ہم کو یہ سکھایا تھا کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ جس محلے سے گزر جائیے، اگر وہاں گندگی زیادہ ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ مسلمانوں کا محلہ. ہمارے محلوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر دو بلڈنگوں کے درمیان سے کوئی راستہ گزرتا ہے اور اس راستے پر چلنے والا جا رہا ہے، تو اسے یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ میرے اوپر سے کوئی کوڑا کرکٹ میرے سر کے اوپر نہیں ڈالے گا. ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ کب کوئی اپنی بالکنی سے کوئی کچرے کی تھیلی اٹھا کر پھینک دے، کوئی گندگی اٹھا کر پھینک دے. یہ ہماری شکل بن گئی ہے، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. میرے دوستو، کہنے والے نے بالکل سچ کہا تھا کہ اس دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور اس دنیا کی سب سے خراب قوم مسلمان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.